آج ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک آ گیا ہے جس کو دولت کا بادشاہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس جمعۃ المبارک کے دن یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبوب اور لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے نصیب بند تالے کھل جاتے ہیں، اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہم سب کر رہے ہیں اور جو شخص بھی اس عمل کو کرتا جائے گا اس کا نصیب کھلتا جائے گا۔ اور جو لوگ بڑی صدیوں سے مشکلات کا شکار ہے، غموں کا شکار ہے، دکھوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آپ نے اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اس وظیفے کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، آپ نے آہستہ آہستہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو چاہے نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عمر اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبل کاف کے پیچھے ایک طرف ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے۔ ہمیں عمل کی طرف جا رہی ہوں، توجہ کیجئے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے اور کس طرح کرنا ہے؟ یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ دولت کی کنجی ہے، پریشانیوں سے نجات کی کنجی ہے، غموں سے نجات کی کنجی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، ماہ رجب کی دوسرے جمعۃ المبارک دن، یہ جمعہ دولت کا بادشاہ جمعہ ہے، آپ نے اس جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ اس سے آپ کی تمام مشکلاتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ نورینہ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں، اس سے ہمیں تمام شیطانی اثرات سے دور ہو جاتے ہیں، شیطانی خیالات سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ کر پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک یا غنیو ہے۔ آپ نے یا غنیو کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا غنیو کو پڑھنے والا رب کریم اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، اس بندے کی تمام مصیبتوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے مقدر سنور جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ یا غنیو کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یا غنیو کو پڑھ کر آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیو کو 1060 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ 1060 مرتبہ آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے یا غنیو کو 1060 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1060 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر بھی ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کو پڑھ کر آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ اس سے آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے اوپر رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اسم مبارک کون سا ہے؟ وہ اسم مبارک یا فتاحو ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے 490 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو 490 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ماہ رجب کے مہینے میں کوئی وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ ماہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب کوئی رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ حضرت صبان روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبان اس آدمی کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے اس کی قبر میں عذاب کو کم کر دیا۔ سبحان، اگر یہ لوگ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیتے یا ایک رات عبادت کر لیتے، آج ان کی قبروں میں عذاب نہ ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رجب کے مہینے میں ایک رات عبادت کرنے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی قبروں کو روشن کر سکتے ہیں، ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، اس سے ہماری تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی، ہماری تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے پھر تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ آپ نے ایک آیت کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر غلبہ نصیب ہوگا، آپ کی تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے اور اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔